السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوال کے کتنے روزے رکھنے ہوتے ہیں؟ نیت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ ان روزوں کو رکھنا کب ہوتا ہے؟ اور ان روزوں کو رکھنے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ کیا رمضان المبارک میں جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی اس مہینہ میں یعنی شوال کے مہینہ میں روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب اس ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت فضیلت والا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ سعادت مند لوگوں نے اس مہینہ میں روزے رکھی، عبادات کی، اللہ کو راضی کیا، توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد متصل یہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں یہ جو روزے ہیں، ان روزوں کو رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزہ دار میں شمار ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوال کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شوال کے روزے ہیں کتنے۔ شوال کے 6 روزے ہیں۔ ان 6 روزوں کو رکھنا مستحب ہے اور بہت ساری احادیث میں ان روزوں کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدہ کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر اس پورا مہینہ میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کا وقت ہے۔ اب ان کو پے در پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی لگاتار ایک دوسرے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان روزوں کے درمیان وقفہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک روزہ رکھیں، پھر 2 دن بعد دوسرا روزہ رکھیں، پھر 3 دن بعد چوتھا روزہ رکھیں۔ اسی طرح ان کے درمیان یہ وقت بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن رکھنا ان کو شوال کے مہینے کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ جان لیجئے کہ شوال کے روزے رکھنے سے پہلے کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ بغیر تراویح کے یہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور ان کی نیت کا بہت یہ طریقہ ہے، جب آپ رات کو سو رہے ہیں آپ نیت کریں کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے اور شوال کے 6 روزے جو ہیں نفل روزے ہیں ان کو رکھنے کی نیت کر کے آپ سو جائیں۔ اگر آپ اس وقت بھی نیت نہیں کرتے تو جب آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اصل میں نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یا کہنا یہ مستحب ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے آگے کہ شوال کے روزے رکھنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کہ کب تک ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے، یعنی شوال کے روزوں کو شوال کے مہینے کے اندر ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی عید کا دن چھوڑ کر آپ نے عید کے دوسرے دن سے اگر روزے رکھنا شروع کر دیں تو پہلے 6 دن رکھ دیں، یا اسی طرح آپ وقفہ کر دیں 1-2 دن پھر بعد میں رکھ دیں۔ یعنی شوال کا پورا مہینہ آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ ان روزوں کو رکھنے والے کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے وہ صائم الدہر کہلاتا ہے، یعنی زمان بھر کا روزے رکھنے والا انسان، زمانے بھر کا روزے رکھنے والا انسان۔ تو آپ نے ان روزوں کو مس نہیں کرنا، ان روزوں کو ضرور رکھنا ہے۔ یہ نفل روزہ ہے اور مستحب ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ ان روزوں کو رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان روزوں کے ثمرات، ان روزوں کے رکھنے کا درجات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو انوارات محسوس ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔